ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو صحت کا نظام ہے وہ سک کیئر کا کام کر رہا ہے کہ لوگ پہلے بیمار پڑ رہے ہیں اور پھر ہم اسپتالوں میں ان کا انتظار کر رہے ہیں. پورا معاشرہ, پوری ہماری انوائرمنٹ انسانوں کو بیمار کرنے کی انڈسٹری بنی ہوئی ہے, فیکٹری بنی ہوئی ہے. پینے کے پانی سے لے کر, ہماری انوائرمنٹ سے لے کر, پولیو کے وائرس کی اویلیبلٹی سے لے کر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, ہیپیٹائٹس سی لے لیں اور وہ چیزیں جو دنیا میں ناپید ہو گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں, ہم ابھی اس میں نمبر 1 ہیں. تو ہمیں ہر حال میں اس سک کیئر کو ہیلتھ کیئر میں کنورٹ کرنا ہے. اور ہیلتھ کیئر نام ہے مریض کو مریض بننے سے بچانے کا نام. ہیلتھ کیئر نام ہے پریونشن کا. ہیلتھ کیئر نام ہے کہ ہم ایسے تمام اپنی کوششیں کر گزریں جس سے ایک پاکستانی, ایک انسان مریض بن کر ہاسپٹل آئے نہیں. یہ اس کی ایک کڑی ہے. تمام اسلامی ممالک, سعودی عرب, UAE, مڈل ایسٹ کے تمام کنٹریز, انڈونیشیا, ملیشیا, 150 ممالک یہی ویکسین لگا کر اپنی ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو اس سروائیکل کینسر سے بچا چکے ہیں. اور وہ اتنے ایگریسو ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ چونکہ اس کی پروڈکشن لمیٹڈ ہے, وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ملک کے علاوہ کہیں اور جائے. اس کو یہاں لانے میں بہت محنت کرنی پڑی. میں گاوی کا شکر گزار ہوں, پارٹنرز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو کنسیڈر کیا. میں پروونشل گورنمنٹس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا جو رول پلے کرنا تھا انہوں نے سب لوگوں نے کیا. ہمارا اتنا ہی کام, اور ہم اپنی تمام یہ دیکھے بغیر, ڈس اپوائنٹ ہوئے بغیر کہ کون کیا کہہ رہا ہے, ہم اس نیت سے کہ اگر ہماری اس کوشش سے کوئی ایک جان بچ جاتی ہے. کینسر ایسا موذی مرض ہے کہ وہ پورے گھرانے کو کھا جاتا ہے. ایسی کالز آتی ہیں, ایسی رپورٹس آتی ہیں کہ ایک گھرانہ جو کہ غریب نہیں تھا لیکن اس بیماری میں ان کے پلاٹس بک گئے, ان کا گھر بک گیا, ان کے زیورات بک گئی, اور وہ مانگنے پہ, ادھار لینے پر مجبور ہو گئے بیماریوں کے اندر, جبکہ وہ غریب نہیں تھے. بیماری نے ان کو غریب کر دیا. پاکستان میں WHO کی رپورٹ کے مطابق 1,30,00,000 لوگ ایسے ہیں جو کہ سطح غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ڈیو ٹو ڈیزیزز, کہ وہ غریب نہیں تھے لیکن ان بیماریوں کی وجہ سے غریب ہو گئے. تو آج اگر کوئی ماں, بہن, بیٹی اس میں بچ جاتی, اور اس میں کوئی, یہ تو چونکہ پرائرٹی 9 سے 14 سال کی ایج یہ ہے جہاں پر یہ ویکسین میکسیمم افیکٹونیس اس کی, اور یہی وہ ایج ہے جہاں سے اس بیماری کے لگنے کے سب سے زیادہ خطرات ہیں. اس وجہ سے اس کیٹیگری کو پہلے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ادروائز یہ ویکسین کسی بھی ایج کی خواتین کو لگائی جا سکتی ہے, اس کے اندر کوئی ہارم نہیں ہے. ایک شیشی جو ہے اس کی وہ 1 ڈوز ہے, اس میں سے پوری شیشی کا 1 ڈوز ہے. ایک دفعہ اسے استعمال کریں گے, پھینک دیں گے اس شیشی. اور WHO سے یہ انڈورس ہے, اس سے ریکگنائز ہے یہ دوا, اور انہوں نے اس کو چیک کر رکھا ہے, انہوں نے اس کی جو ہے وہ اجازت دے رکھی ہے, اور وہ ساتھ ساتھ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو میں تمام پاکستانیوں سے, ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے, اور گھر کے پیرنٹس سے, بڑوں سے, ہر واکس آف لائف کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس اپورچونٹی کا اویل کریں اور خدا کے واسطے کسی اور تھاٹس کو جگہ نہ دیں. خدا نہ خواستہ اگر یہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہر 1 منٹ کے بعد دنیا میں اس مرض میں, سروائیکل کینسر میں خواتین مبتلا ہو رہی. ہر 1 منٹ کے بعد, جتنی دیر میں ہم یہ کانفرنس سے باہر نکلیں گے, اس پاکستان میں کوئی 1 درجن سے زائد خواتین کو اس سروائیکل کینسر کے مرض میں وہ لاک ہو چکی ہوں گی. یہاں سے نکلتے 5,500 سے زائد جو ہے وہ خواتین کو, اور وہ یہ نمبر درست نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, نمبر اس سے زیادہ ہیں. یہ تو کنزرویٹو, کیونکہ ڈیٹا نہیں کلیکٹ کیا جا رہا. اور آپ کو پتا ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ماؤں کا, بہنوں کا ایک پردہ ہے, چیزیں ہیں. تو خواتین اس کو بتانے میں, بولنے میں دیر کر رہی ہیں, دیر کرتی ہیں. اسٹڈیز ہیں اس کے اوپر, پتہ نہیں چلتا لوگوں کو, اور یہ سب کچھ ہو جاتا ہے سارا. تو میں بہت ہی مؤدبانہ, بہت ہی عاجزی کے ساتھ یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سارے پاکستان سے کہ اس اپورچونٹی کا اویل کریں. ابھی ہمارے پاس اس دوا کو بیچنے کے لیے کمپنیز آ رہی ہیں جو کہ ہم سے ریگولیٹ ہونا چاہتی ہیں ڈریپ سے. آپ کو پتا ہے اس کی پرائس کیا ہے شیشی کی جو ہم سے بیچنا چاہ رہے ہیں؟ 7,500 روپے کی یہ ایک شیشی یہ بیچنا چاہ رہا. ابھی تک ان کو یہ اجازت جو ہے وہ ان تمام چیزوں کی اپروول کیبنٹ نے دینا. تو میں اتفاق سے میں کل ہی دیکھ رہا تھا, اور یہ آپ کو فری دے رہے ہیں, اور لگائیں گے لوگ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ 7.5 کیا, وہ اس سے زیادہ بھی قیمت میں خرید کر لگائیں گے, جس کو یہ پتا ہو کہ بھئی کینسر سے بچانے کی یہ چیز ہے. تو بھی اس وقت گورنمنٹ اس کو اب کرنا چاہ رہی ہے, کر رہی ہے. اور آپ سے گزارش ہے کہ تمام جو ملک میں رہنے والے ہیں اس اپورچونٹی کا اویل کریں اور خود کو اس موذی مرض سے بچائیں, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی ماؤں کو اس موذی مرض سے بچائیں. اور میں اپنی تمام ٹیم کو اور سب لوگوں کو اور سارے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو اس بڑی سنسیریٹی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں, آپ اس ریفیوزلز پہ, ان باتوں پہ ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کے اختیار میں کسی کے دل کو پھیرنا ہے نہیں. رب اگر جس کے دل کو پھیرنا چاہے گا وہ کسی بھی پروپیگنڈے کے باوجود بھی وہ آپ کی بات مان لے گا. یہ
انسان کو اللہ نے طاقت دی، لیکن میرا ایمان ہے کہ اگر آپ سنسیئرٹی کے ساتھ اپنی کوشش کریں گے، ہو نہیں سکتا کہ آپ کی لوگ بات نہ مانیں، اور ہم تو کم سے کم بری ذمہ ہوں گے اس والی بات پر کہ بھئی ہم نے اپنی کوشش کی تھی۔ آپ قدرت سے نہیں لڑ سکتے، ہوگا تو وہی جو رب چاہے گا، اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں دلوں کو